جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 287 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا موضوع ہے عالمی سیاست اور خاص کر چین اور امریکہ کا پاکستان میں اثر و رسوخ. مجھے یاد ہے ارلی 60s میں جب پرائمری اسکول میں والد صاحب مرحوم نے مجھے داخل کرایا تو اس وقت ایک دیسی گھی کا ڈبہ ملتا تھا جس پہ امریکہ اور پاکستان کا ہینڈ شیک کا مونوگرام ہوتا تھا. یاد ہے مجھے اچھی طرح. اور ساتھ میں ڈرائی ملک کا پیکٹ بھی ملتا تھا. اس وقت وہ پولیتھین کا بیگ ہوتا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مائیں جب بچوں کو داخل کرانے آتی تھی اسکول میں تو ٹیچر سے پہلا سوال یہی کرتی تھی کہ ماسٹر جی انہیں دیسی گھیو کے تو مل رہا. یہ ایوب خان کا دور تھا جب امریکہ سے کمپلیمنٹ اس طرح کے آتے تھے اور اکثر ہم وہی ہینڈ شیک والا لوگو ریلوے کے انجنوں پہ بھی دیکھا کرتے تھے. اب 60s سے لے کے آج 2020 ہے. 60 برس گزر گئے ہیں. امریکہ نے اربوں ڈالر پاکستان کو امداد دی ہے یا اپنے مقصد کے لیے یا اپنے مطلبی لوگوں کو اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے. وہ جو ارلی 60s میں جمہور کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اور آج کے تناظر میں دیکھیں تو روس نے افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کی گرم پانیوں تک پہنچنے کی، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہوئی اور وہ خود ٹوٹ گیا. امریکہ نے مختلف حیلوں بہانوں سے پاکستان کی سیاست معیشت پر حکمرانی دسترس کی کوشش کی. کسی حد تک وہ حکومتیں تبدیل کرنے میں شاید کامیاب رہا، لیکن پاکستانی عوام میں اور پاکستانی عوام کے دلوں میں وہ محبت کا پودا نہ لگا سکا، کیونکہ وہ جن سے تعلقات رکھتا تھا وہ وقتی لوگ ہوتے تھے. گورنمنٹس بدل جاتی تھیں اور معیار بھی بدل جاتے تھے، مفاد بھی بدل جاتے تھے. لیکن عجیب بات ہے چائنیز قیادت کی کہ انہوں نے پاکستان میں اچھے لوگوں کو چنا. انہوں نے ان لوگوں کو چنا جن کی جڑیں عوام میں مضبوط تھی. انہوں نے کسی اگر ڈکٹیٹر کو بھی چنا تو اس سٹیج پہ اس کو چنا جب وہ لوگوں میں مقبول ہو رہا تھا یا ہونے کے قریب تھا. یہ اس کی مجھے ڈپلومیسی کی کامیابی کی مین وجہ نظر آتی ہے کہ اس نے بے شک عوامی گورنمنٹ بھی آئی ہے لیکن اس نے اس گورنمنٹ کا ساتھ دیا جس کی جڑیں عوام میں تھیں، اور آہستہ آہستہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن امریکن سٹیزن کو وہ عزت پاکستان میں نہیں جو ایک چائنیز سٹیزن کو ہے. اب تو ایون یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں
چائنیز زبان سیکھی جاتی ہے اور شاید آئندہ چند سالوں میں یہ کورس کا حصہ بھی بن جائے۔ سب سے بڑی اس کی جو ڈپلومیسی کی ہے وہ گوادر کی بندرگاہ ہے۔ وہ ایک گولی چلائے بغیر گوادر کی بندرگاہ تک پہنچ گیا، جہاں پہ رشیا نے اپنا ملک داؤ پہ لگا دیا اور ٹوٹ گیا۔ امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ دیے، لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں چائنا نے سی پیک کا گفٹ دے کے پاکستان کے مختلف پروجیکٹس میں انویسٹ کر کے عوام کے دل جیتے ہیں۔ آج پاکستان کی مارکیٹیں چائنا کی پروڈکٹ سے بھری پڑی ہیں۔ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جب ہم 80s 90s میں گئے تھے تو جتنے کا گھڑی کا سیل آتا تھا، آج اسی قیمت کی گھڑی پٹھان مختلف پوائنٹوں پہ بیچتے ہیں اور وہ میڈ ان چائنا ہوتی ہے۔ یہ چائنا نے کس طرح کیا؟ انہوں نے عوام کے دل جیتے اور مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ یاد رکھیں، جس پرندے کو آپ نے پکڑنا ہے اسے پتھر مت ماریں۔ آپ نے اتنی محنت سے جال بچھایا ہے اور آپ اسے پتھر مار رہے ہیں، وہ تو اڑ جائے گا۔ پھر جو سیانہ شکاری ہوتا ہے وہ قدم بھی پھونک پھونک کے رکھتا ہے تاکہ پرندے کو اس کی آمد کا، اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ تو یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ارد گرد کے درختوں کی جو شاخیں ہیں، جو پتے ہیں، وہ بھی خاموش ہوں، سائیں سائیں کی آواز نہ آئے، کو پتا بھی ٹوٹ کے نہ گرے، تاکہ جس پرندے کو وہ اپنے جال میں پھانسنا چاہتا ہے، جس کا وہ شکار کرنا چاہتا ہے، اسے خبر نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے چائناز کی ڈپلومیسی کی شاید یہی بنیاد ہے کہ وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں۔ وہ دانہ دنکا بھی ڈالتے ہیں اور کبھی جس سے دوستی کرنی ہے، جسے پکڑنا ہے، پکڑنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس پرندے کو پکڑ کر ذبح کرنا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ اسے شوق کی خاطر پنجرے میں رکھیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور آپ اسے پنجرے سے باہر اپنے گھر میں کھلا چھوڑ دیں اور وہ اڑ کے کہیں بھی نہ جائے۔ تو مجھے تو چائنیز کی یہ ڈپلومیسی کہ اس نے ایک گولی چلائے بغیر پاکستان کی گرم پانیوں کی بندرگاہ پہ آج وہ موجود ہے۔ ہم پاکستانی عوام جب بھی مشکل گھڑی آتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ اپنے معیار پہ پورا اترتا ہے، وگرنہ سابقہ ادوار میں شاید پاکستان پہ وہی پابندیاں لگ جاتی جو ایران اور عراق پہ لگی ہوئی ہیں۔ آج چائنا ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ اس نے امریکہ کا یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں لاٹھی رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں کھانا رکھتا ہے، لیکن چائنا ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہاتھ میں لاٹھی نہیں پکڑتا، وہ سنہرے خواب
اور قوموں کو اچھے مستقبل کی نوید اور راستے دکھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تم اس پروجیکٹ پہ اگر مجھے شامل کر کے 10 ارب لگاؤ گے اور تمہیں میں دوں گا 2 تم نے لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے پھل کھائیں گے، ہم اس پہ قابض نہیں ہو جائیں گے۔ مجھے تو اس کی ڈپلومیسی کی یہی سمجھ آتی ہے۔ میں کہاں تک غلط ہوں، کہاں تک ٹھیک ہوں، میرے سے بڑے تجربہ کار تجزیہ نگار موجود ہیں، لیکن جو میری آبزرویشن ہے وہ یہی ہے۔ کیونکہ ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے، جو ہمارے حکمران عوام کے لیے سوچتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جو نہیں سوچتے، جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، وہ لمبی عمر پاتے ہیں، ان کے اقتدار کو بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بھی ترقی کی راہ پہ چلنے لگتا ہے تو اس کو پھر پیچھے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سپر پاور یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں میں کوئی لیڈر پیدا ہو یا کوئی ایسا اسلامی ملک جو اسلامی دنیا کی قیادت کرے۔ لیڈر نہیں ہونا چاہیے، سیاستدان ہونا چاہیے۔ اسلامی ملکوں سے لیڈر ختم کر دیے گئے ہیں، صرف سیاستدان رہ گئے ہیں۔ لیڈر کا ویژن ہوتا ہے 20 25 30 سال کا، سیاستدان کا ویژن الیکشن جیتنا ہوتا ہے۔ وہ دلوں کو نہیں جیتتا، وہ حربے استعمال کرتا ہے الیکشن جیتنے کے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ملک کا سوچتا ہے، وہ دلوں کو جیتتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔